سورے میں ان آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن پہلی ہی آیت میں اللہ نے 4 شخصیتوں کا تعارف کرایا۔ پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ تو کوثر عطا کرنے کے بارے میں 4 شخصیتیں شامل ہیں۔ پہلی شخصیت کون ہے؟ وہ جو عطا کر رہا ہے، یعنی رب العزت، وہ یعنی ذات وحدہ لا شریک۔ دوسری شخصیت جسے عطا کر رہا ہے، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے صلوات سے کام نہیں چلے گا، مل جل کے صلوات پڑھیں۔ ایک اپنا تعارف کرا رہا ہے، ایک اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے۔ تیسرے جو مصداق کوثر ہے اس کا تعارف کرا رہا ہے، اور چوتھے اس ذات کا تعارف کرا رہا ہے جسے اس نور کو عالم ملکوت سے عالم ملک میں لانے کے لیے اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ توجہ کریں، جس کو اس نور کو عالم ملکوت سے عالم ملک میں لانے کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور آپ یاد ہی رکھیے گا کہ اس نور کو عالم ملکوت سے عالم ملک میں لانے کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ آدم میں ہے، نہ نوح میں ہے، نہ ابراہیم میں ہے، نہ عیسیٰ میں ہے، نہ موسیٰ میں ہے۔ اب وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی جسے اللہ نے وسیلہ قرار دیا، اس ذات کا تعارف میں کراؤں گا، لیکن پہلے قرآن کی روش سے آپ آشنا ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ کہیں قرآن میں لفظ انی استعمال کرتا ہے، انا اور انی استعمال کرتا ہے، کہیں انا الف کے ساتھ اور نحنو استعمال کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بھائی اللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر موڈ میں ہے تو ہم بول دیا، اور اگر موڈ میں نہیں ہے تو میں بول دیا۔ اللہ کیفیتوں کا خالق ہے، اللہ مزاج کا خالق ہے، اللہ ایسے ہی الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ بھائی کہیں کہتا ہے سورہ انبیاء میں کہتا ہے انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو۔ ایک جگہ کہتا ہے سورہ مومنون میں انا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں تقوی الہی اختیار کرو۔ سورہ طہ میں کہتا ہے انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یعنی کہیں اتنا ہی استعمال کر رہا ہے۔ اس سورہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یعنی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ انی اعطیتک الکوثر، اے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن یہ انا جو استعمال کر رہا ہے۔ پھر کہہ رہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں انی کہہ رہا ہے، یہاں انا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہیں انی اور کہیں انا استعمال کیوں کر رہا ہے؟ اس زمانے کے بہت بڑے مفسر محسن قرافی صاحب سے کسی نے پوچھا آقا بتائیے اللہ کہیں انی استعمال کر رہا ہے کہیں انا استعمال کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جہاں اللہ جملہ سنیے گا کہ جہاں اللہ مستقیماً اور ڈائریکٹ کوئی کام کرتا ہے تو انی استعمال کرتا ہے، جہاں کسی شخصیت کو وسیلہ قرار دیتا ہے وہاں انا استعمال کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جہاں کسی شخصیت کو وسیلہ قرار دیتا ہے وہاں انا استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی انا استعمال کیا، کسی کو وسیلہ بنایا، کسی کو ذریعہ بنایا۔ طہارتوں کے اس قرآن کو، معرفت کے اس قرآن کو، اس نورانی قرآن کو رحلے نبوت کو اتارنے کے لیے اللہ نے کسی بیوی کو وسیلہ قرار دیا، اس بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اتنی بڑی بیوی ہے۔ آپ نے پرسوں مجلس سنی، مجھے بتایا گیا جناب خدیجہ کے حوالے سے سنی۔ انشاءاللہ جناب خدیجہ چونکہ اس نور کو عالم ملکوت سے عالم ملک میں لانے کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے اس بی بی کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کام جو کسی نبی کو نہیں سونپا گیا وہ کام اس بی بی کو سونپا گیا۔ تو جب کسی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے تو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں،
ایک اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا نسب دیکھا جاتا ہے۔ حسب یعنی اس کا ذاتی کمالات، وہ خود کس کردار کا حامل ہے۔ نسب یعنی اس کے آبا و اجداد کیسے ہیں، بڑی کسی ہستی سے اس کا رشتہ کیسا ہے، یہ ہوتا ہے نسب۔ کائنات میں کسی کا حسب اچھا ہے تو نسب اچھا نہیں ہے، کسی کا نسب اچھا ہے تو حسب اچھا نہیں ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کا نہ نسب اچھا ہے نہ حسب اچھا ہے، اور کچھ ایسے باکمال ہیں جن کا حسب بھی اچھا ہے، جن کا نسب بھی اچھا ہے، لیکن کائنات میں حسب کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، نسب کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی توجہ کریں عزیزانی کرام، حسب کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے مگر نسب کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا غیبت کرنے والا اچھا نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا حسب اچھا نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کا حسب اچھا نہیں ہے تو آدمی اچھا نہیں ہے۔ غاصب اچھا نہیں ہے چونکہ اس کا حسب اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا مال غصب کر لے، میرا مال غصب کرنے کے بعد آپ کہیں مثلا میں کسی کو نہیں کہتا، کسی کو برا لگ جائے، میں نے کسی کا مال غصب کر لیا، اب میں نے مجلس کے بعد کہا بھائی مولانا آپ نماز پڑھا دیجئے، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی توجہ کریں عزیزان گرامی، بھائی میں نے کسی کا مال غصب کیا۔ ایک صاحب نے کہا شاہد بھائی نے بلایا ہے، جواد بھائی نے بلایا، کہنے لگے جب مولانا آپ نماز بھی پڑھا دیجئے، جسے پتا ہوگا کہ نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے چونکہ یہ غاصب ہیں، چونکہ یہ غاصب ہیں۔ اب ہم کو یہ 1400 سال سے بتا رہے ہیں جب نبی کا مصلی کسی غاصب کو نہیں دیا جا سکتا تو مسند رسالہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا۔ تو کچھ وہ ہیں جن کے حسب اچھے ہوتے ہیں، غاصب کا حسب اچھا نہیں ہوتا، غیبت کرنے والے کا حسب اچھا نہیں ہوتا، چغل خور کا حسب اچھا نہیں ہوتا۔ تو جن کے حسب اچھے نہیں ہوتے وہ انسان اچھے نہیں ہوتے، ان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہ اتنی ساری مثالیں میں نے حسب کی دی ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا نسب خراب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا۔ تو کسی کا حسب اچھا ہوتا ہے تو نسب خراب ہوتا ہے، کسی کا نسب اچھا ہوتا ہے تو حسب خراب ہوتا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا حسب بھی اچھا ہو، جس کا نسب بھی اچھا ہو۔ بہترین انسان کون ہے کہ جس کا حسب بھی اچھا ہو، جس کا نسب بھی اچھا ہو۔ بھائی کائنات میں اہل بیت سے اچھا کسی کا حسب نہیں ہے، اہل بیت سے اچھا کسی کا نسب نہیں ہے، اہل بیت سے اچھا کسی کا حسب نہیں ہے۔ ایک سلوات مل کے بڑے محمد والے محمد۔ اہل بیت سے اچھا کسی کا حسب نہیں، اہل بیت سے اچھا کسی کا نسب نہیں۔ بھائی معمار کعبہ جناب ابراہیم کی نسل میں ہونا یہ علی کا نسب ہے، مولود کعبہ ہونا یہ علی کا حسب ہے، یہ علی کا حسب ہے۔ زہرا کا شوہر ہونا یہ علی کا نسب ہے، غدیر کا مولا ہونا یہ علی کا حسب ہے۔ حسین و منی یہ حسین کا نسب ہے، بانا من حسین یہ حسین کا حسب ہے، یہ حسین کا حسب ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ حسین کا نسب ہے۔ رسول کی بیٹی ہونا یہ زہرا کا نسب ہے، ام و ابیہا ہونا یہ زہرا کا نسب ہے۔ ملکۃ العرب کی بیٹی ہونا یہ زہرا کا نسب ہے، مالکہ جنت ہونا یہ زہرا کا حسب ہے۔ تو مالکہ جنت ہے لیکن بیٹی کس کی ہے؟ جناب خدیجہ کی، اس شخصیت کی جسے اللہ نے چنا ہے۔ اس کا تعارف آپ نے سنا لیکن میں جلدی سے تعارف کرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جناب خدیجہ ملکۃ العرب، ملکہ اور ملکہ میں کیا فرق ہے میں اب لفظوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ ملکۃ العرب اتنی بڑی خاتون
جس نے اپنی ساری دولت اسلام کی ترویج کے لیے لٹا دی. پیغمبر اسلام آئے, چہرے پہ غم و غصے کے آثار نمودار ہیں. پوچھا میرے والی و وارث یہ چہرے پہ غم و غصے کے آثار کیوں ہیں؟ تو بتایا بی بی مسلمانوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی. مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ میرے والی و وارث گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غلاموں کو حکم نہیں دیا, کنیزوں کو حکم نہیں دیا, ملکۃ العرب خود اٹھی اور اپنے والی و وارث کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیا. اور اتنی دولت تھی کہ پیغمبر اسلام اس کے پیچھے چھپ گئے. پیغمبر اسلام اتنی دولت کا میرے والی و وارث میں بھی تمہاری ہوں, میری دولت بھی تمہاری ہے, آپ اسے تقسیم کر دیجئے. اب پیغمبر اسلام نے اس دولت کو تقسیم کرنا شروع کیا. صبح تک ساری دولت خدیجہ کے گھر سے جا چکی تھی, دولت تو چلی گئی تھی, مگر شام میں قصیدہ نازل ہو چکا تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب یہ دولت خدیجہ کی نہیں ہے, یہ دولت ہماری ہے. اللہ نے کہا یہ دولت خدیجہ کی نہیں ہے بلکہ یہ دولت ہماری ہے. ساری دولت تقسیم کر دی. اس کے بعد پیغمبر اسلام ایک دن اور ایسے ہی حالت میں آئے. جناب خدیجہ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتی ہے میرے والی و وارث اب تو مسلمانوں کو دولت دے دی ہے, اب یہ چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بی بی مسلمانوں کی حالت ابھی بھی بدتر ہے. کیا ہوا؟ ہمارے یہاں بھی آپ کے یہاں بھی اصول ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ ایڈوانس کچھ پیسے لے لیتا ہے, مالک سے لے لیتا ہے نا. تو عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ جنہوں نے ایڈوانس پیسے لے لیے تھے ہمارے سامنے انہیں پیٹا جاتا ہے, ہمارے سامنے انہیں مارا جاتا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے چونکہ ان کا قرض چاہیے. بی بی نے کہا اے میرے سید و سردار سارے مکے کو بلا لو صحن کعبہ میں, سب کو جمع کر لیجیے, مقروض بھی آئے, قرضدار بھی آئے, سب لوگ آ گئے. پیغمبر نے ایک سفید چادر لگوائی, اس کے پیچھے کرسی بچھوائی, اس پہ ملکۃ العرب کو بٹھایا. اس کے بعد جناب خدیجہ نے کہا میرے والی و وارث بلائیے. دو لوگ آئے, کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بی بی اس کے اوپر میرے 2000 قرض ہیں. بی بی نے کہا تو کون ہے, تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا میں فلاں ہوں, میرے باپ کا نام فلاں ہے. کہا تیرے اوپر ہمارے 4 ہیں, ہم نے 4 معاف کیے, تو 2 معاف کر دے. ارے بھائی توجہ کریں, تھوڑی سی توجہ. ہم نے 4 معاف کیے تو 2 معاف کر دے. دوسرا آیا, بی بی اس کے اوپر میرے 5000 قرض ہیں. کہا ہمارے تمہارے اوپر 7000 قرض ہیں, ہم نے 7 معاف کیے, تو 5 معاف کر دے. ایسے ہی سارے مقروض آتے رہے. مسلمانوں کے بی بی قرض ادا کرتی رہی اور تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ کی غنیہ ماں نے ایک نشست میں سارے مسلمانوں کے قرض ادا کر دیے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وال محمد. فاطمہ کی غنیہ ماں نے ایک نشست میں مسلمانوں کے سارے قرضے ادا کر دیے. تو اب مجھے کہنے دیجئے, آپ روکیں گے تو نہیں, کہہ دوں بھائی بی بی خدیجہ اس با عظمت ہستی کا نام ہے کہ جس نے ایک نشست میں اسلام کو اپنا مقروض بنا لیا, دوسری نشست میں مسلمانوں کو اپنا مقروض بنا لیا. جناب خدیجہ اس بی بی کا نام ہے جس نے ایک نشست میں اسلام کو اپنا مقروض بنا لیا, دوسری نشست میں اسلام کو اپنا مقروض بنا لیا اور بتا دیا کہ اسلام کی فتح کے صدقے میں جو غنی بن جائے وہ اور ہوتے ہیں, اسلام کو جو اپنی دولت سے غنی بنا دے وہ اور ہوتے ہیں. اسلام کو جو اپنی دولت سے غنی بنا دے وہ اور ہوتے ہیں. یہ ہے جناب خدیجہ. اور سنیے کتنی باعظیم ہستی ہے, اپنی ساری دولت لٹا دی, اپنا سارا پیسہ لٹا دیا. کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر, اسلام کے اوپر. اب اللہ سے پوچھے پروردگار یہ بتا تیری تعریف کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین, میں تمہارا رب ہوں اس لیے میری تعریف کرو. اب رب کسے کہتے ہیں؟
رب کہتے ہیں کھلانے والے کو. توجہ کریں عزیزانی گرامی. الحمدللہ رب العالمین میری تعریف اس لیے کرو چونکہ میں تمہارا رب ہوں, کھلانے والا ہوں. اچھا پروردگار تیری تعریف تو اس لیے کرے چونکہ تو رب ہے, تیری عبادت کیوں کرے؟ کہا انا ربکم فاعبدون, میں تمہارا رب ہوں اس لیے عبادت کروں. پھر دوسری جگہ پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, میں تمہارا رب ہوں اس لیے صرف میری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے, والدین کی اطاعت کیوں کریں؟ کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, چونکہ انہوں نے بچپن میں کھلایا ہے تو اس لیے ان کی اطاعت کرو. تو بات سمجھ میں آ گیا, سارا اسلام کا دار و مدار تو کھلانے پر ہی ہے. سارا دار و مدار بھائی اللہ کی تعریف کس لیے کریں چونکہ اس نے کھلایا ہے, اللہ کی عبادت کیوں کریں چونکہ وہ کھلانے والا ہے, اور والدین کی اطاعت کیوں کریں چونکہ انہوں نے بچپن میں کھلایا ہے, چونکہ انہوں نے بچپن میں کھلایا ہے. اب اگر ہم یہ کہہ دیں ازواج مطہرات میں اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو کم سے کم اس کی تو کرو جس نے خود کھلایا ہو اور اپنے آپ بھوکی نہیں ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد پر, جس نے اپنا سارا مال مسلمانوں کو کھلایا اور خود بھوکی رہی ہو. یہ ہے جناب خدیجہ. اور کس طریقے سے آئی کہ جب پیغمبر اسلام کی ایک دن دعوت بلایا پیغمبر اسلام آ گئے. جب کھانا کھا رہے تھے پردے کے پیچھے سے جناب خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ ابھی آپ کے ساتھ تجارت میں جڑے ہیں, اپنے چچا سے کہیں گے کہ وہ اچھا رشتہ دیکھیں, مناسب رشتہ دیکھیں اور ہماری شادی کرا دیں. پیغمبر نے کیا کہا اپنے چچا سے کہیں گے, مولا کائنات نے کیا کہا جناب عقیل سے اے بڑے بھیا جا کے کوئی رشتہ دیکھو ایسا کہ جو بہادر خاندان ہو. کہا کہ نہیں کہا؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہا چونکہ جناب عقیل انصاب عرب سے واقفیت رکھتے تھے, اس لیے جناب عقیل سے کہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, دلیل آپ کی صحیح ہے. انصاب عرب سے اس قدر واقفیت رکھتے تھے کہ اگر کوئی ایرا خیرا نکھو خیرا اپنی شیخی بغیر رہا ہوتا تھا تو وہ جناب عقیل بس یوں دیکھتے تھے. پر توجہ کر رہے ہیں, بس یوں دیکھتے تھے, اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے چونکہ جناب عقیل جانتے تھے کہ اس کی ماں کیسی ہے, اس کا باپ کیسا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. پھر کیا بات ہو گئی مولانا؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو اس بات کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے جو کہا کہ یہ اپنے فن میں ماہر تھے اس لیے مولا نے کہا, یہ انصاب عرب کو جانتے تھے اس لیے مولا نے کہا. میں نے کہا لاکھ انصاب عرب کو جانتے ہو مگر میرا مولا کائنات کا امام تھا جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو, کیا وہ انصاب عرب کو نہ جانتا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. کیا وہ انصاب عرب کو نہ جانتا ہوگا؟ لیکن اس لیے یہ پیغام دیا ہے. دو پیغام ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو جس فن میں ماہر ہے اسے آگے رکھو. اگر کوئی الیکٹریشین ہے, میں کہنے لگوں ایسے تار آپ اسے سیدھا کیجئے, کیا کہے گا مولانا آپ مولانا بن کے رہیے. کسی ڈاکٹر کو کہنے لگوں یہ دوائی لکھ لیجئے تو کیا کہے گا مولانا بن کے رہیے. کسی بھی پروفیشنل میں اگر ہم ذرا سا مشورہ دے دیں تو فرق ہے مولانا بن کے رہیے. تو آپ کو بھی میں ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے مولانا کو مولانا رہنے دیجیے, خود مولانا بننے کی کوشش نہ کیجیے. ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. یعنی مولا پیغام دے رہے ہیں جو جس فن میں ماہر ہو اس کی تقلید کرو. اسی کے خلاف آج جو کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں اس لیے میں اس کو چھیڑوں گا بھی نہیں. تو پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے چچا سے کہوں گا کہ وہ رشتہ دیکھیں. اور جناب خدیجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے. پیغمبر کہتے ہیں لڑکی دیکھی ہے, کون ہے؟ کہنے لگی یہ زکیۃ المرضیۃ العاتقۃ الطاہرۃ العالمہ,
کہ وہ لڑکی جس کو میں نے آپ کے لیے دیکھا ہے وہ زکیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ عاتقہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ طاہرہ ہے۔ پر جیسے یہ کہا پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا ما اسمو کے، اس کا نام کیا ہے؟ تو جناب خدیجہ نے کہا یا خدیجۃ الکبریٰ یجلس علیہا، اے میرے چچا کے بیٹے اس بیوی کا نام خدیجہ ہے جو یہی پردے کے پیچھے بیٹھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یجلس علیہا، اس کا نام خدیجہ ہے جو یہیں پہ بیٹھی ہے۔ 5 صفتیں بیان کی۔ میرے بھائی نے بتایا آج کی مجلس میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی آئے ہیں، بہت اچھا کیا، قسم خدا کی ان کی تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے جو مجلسوں میں آ کے بتاتے ہیں کہ امام حسین صرف آپ کے نہیں ہیں ہمارے بھی ہیں، رسول کی بیٹی کا غم صرف آپ کا نہیں ہے ہمارا بھی ہے۔ ان کا میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج رسول کی بیٹی کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو سنیے بھائی، جناب خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، وہ عالمہ ہے، مرضیہ ہے، عاتقہ ہے، رضیہ ہے، بتا دی 5 صفتیں۔ جب بتا دی 5 صفتیں، اس کے بعد پیغمبر نے نام پوچھا تو بتایا ہے خدیجۃ الکبریٰ، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا انت ملکۃ العرب، آپ عرب کی ملکہ ہے۔ یہ لقب پیغمبر اسلام نے دیا، انت ملکۃ العرب۔ یہ ایک لقب، 5 صفتیں بتائی جناب خدیجہ نے اپنی خود، اور 6ٹھی صفت پیغمبر اسلام نے بتائی۔ اب علم اصول طلاب کا مجمع ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی، انہی کے درمیان سے میں نکلا اور یہی آج آئے ہیں میرے حوصلے کے لیے، میں شکر گزار ہوں۔ یعنی جب ہم اصول پڑھتے ہیں تو اس میں ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ علماء خاصہ اور علماء عامہ، یعنی علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کے درمیان میں اختلاف ہے۔ وہ تعریف کرتے ہیں کہ سنت کی تعریف یہ ہے کہ قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، یہ سنت ہے۔ علماء خاصہ یعنی شیعہ تعریف کرتے ہیں، شیعہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ حجت ہے، اس کو حجت مانتے ہیں۔ قول نبی ہی لے لیجیے آپ، قول نبی یعنی نبی کچھ کہیں، فعل نبی یعنی نبی کچھ کریں، تقریر نبی یا ثبوت نبی، نبی کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور نبی خاموشی سے دیکھتے رہیں، یعنی یہ عمل صحیح ہے۔ معصوم کا ثبوت بھی حجت ہے، اگر کسی عمل پر معصوم خاموش ہو جائے تو سمجھیے حجت ہے۔ ہر کہیں یہ گفتگو نہیں کی جاتی، صرف آپ کا معیار سماعت ہے اور مدرسے کے طلاب ہیں اور آپ لوگ مسلسل یہاں پہ شرکت کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس گفتگو کو چھیڑا ہے۔ تو قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، یہ تینوں حجت ہیں۔ ہم کہتے ہیں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ حجت ہے، یعنی ان تینوں صنفوں کو سنت کی قسمیں مانا جاتا ہے، یعنی یہ اصناف سنت ہے۔ اب آپ یہاں سے آ جائیے، قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، پوری تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کو دیکھیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک ساتھ سنت کی تینوں صنفیں جمع ہو گئی ہوں، یعنی ایک ہی جگہ ہو کہ قول نبی بھی ہو، ایک ہی جگہ ہو کہ فعل نبی بھی اس کے ساتھ میں ہو، ایک ہی جگہ ہو ثبوت نبی بھی اس کے ساتھ میں ہو، یعنی کہیں قول نبی ہے تو فعل نبی نہیں ہے، کہیں ثبوت نبی ہے تو قول اور فعل نبی نہیں ہے، تینوں صرفیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی اور تعریف کی گئی قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی، یہ حجت ہے۔ اب پوری تاریخ اسلام پڑھیے، کہیں یہ سنت کی تینوں صرفیں جمع نہیں ہوئی، واحد موقع ایک قدیر کا موقع ہے، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا فعل نبی، زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، قول نبی، اور جب نبی نے مولا بنا دیا تو ایک سرخ خیمہ بنایا گیا، اس میں علی کو بٹھا دیا، سب لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے، نبی مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یعنی سنت کی تینوں صنفیں صرف غدیر میں جمع ہوئی ہیں، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں غدیر افتراق کی جگہ نہیں ہے بلکہ اتحاد کی جگہ ہے، چونکہ سنت کی تینوں صنفیں
صرف غدیر میں جمع ہوئی ہے، یعنی اصل سنی وہ ہے جو غدیر کو مانے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اصل سنی وہ ہے جو غدیر کو مانے. تو اب سمجھ میں آیا، اصول کا یہ قاعدہ مل گیا کہ قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی حجت ہے. جناب خدیجہ نے کہا وہ زکیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ عاتقہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ عالمہ ہے. وہ لڑکی جس کی بات چل رہی ہے یعنی اپنے بارے میں بتا رہی ہے نا، تو اپنے آپ کو عالمہ بھی کہہ رہی ہے، عاتقہ بھی کہہ رہی ہے، زکیہ بھی کہہ رہی ہے. تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا اے خدیجہ تم مرضیہ نہیں ہو، اے خدیجہ تم عالمہ نہیں ہو. کہ مولانا ہم بھی تو چپ رہ جاتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے کسی کو ہم خاموشی سے چلے آتے، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے. کوئی نماز میں نہیں آتا تو ہم نماز میں کیوں لے کے آئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. کہ ہم کیوں لے کے آئے نماز میں، ہمیں کیا مطلب اس سے؟ کہ ہم بھی تو خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہماری خاموشی اور ہوتی ہے، معصوم کی خاموشی اور ہوتی ہے. ہم تو اپنے فرض سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا آپ رضیہ نہیں ہے، مرضیہ نہیں ہے، عاتقہ نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، طاہرہ نہیں ہے. آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ پیغمبر کا خاموش ہونا اور سونے کا سہاگا یہ چھٹا لقب پیغمبر نے دے دیا، انتے ملکۃ العرب، آپ عرب کی ملکہ ہیں. اور یہ زبان کمائل عباس کی نہیں تھی جس سے یہ کہا گیا، بلکہ یہ زبان وہ تھی جس سے توحید کا اعلان کریں گے، یہ زبان وہ تھی جس سے قرآن کی آیتیں سنائیں گے، یہ زبان وہ تھی جس سے علی کو مولا بنائیں گے، یہ زبان وہ تھی جس سے کفار کے عقیدے کو بس کریں گے، ختم کریں گے. یہ زبان وہ تھی جو بولتی ہی نہیں مگر وحی الہی کے اشارے پر بولتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، مجھے اب متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہے جیسے سنیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملکۃ العرب پیغمبر نے خدیجہ کو نہیں کہا ہے بلکہ اللہ نے خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر. بلکہ اللہ نے خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا ہے اور پیغمبر کی زبان سے کہلوا کے بتایا. پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ یہ ملکۃ العرب ہے جسے اللہ نے شرف بخشا ہے، اسی کے پاکیزہ بطن سے شہزادی کی ولادت ہوئی.